عید ایک خوشی ہے، لیکن یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ اصل خوشی کب ہے؟ فرمایا کہ تم تو عید مناتے ہو، تم تو عید مناتے ہو، سفید کپڑے پہنتے ہو، اجلے کپڑے پہنتے ہو، گھروں میں شیر خورمہ بناتے ہو، رشتہ داروں سے ملتے ہو، عزیز و اقارب سے ملتے ہو، گلے لگتے ہو، لیکن فرمایا کہ مسلمانوں، جیسی تم عید مناتے ہو، خوش ہوتے ہو اور 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہو، گلے لگتے ہو، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو حقیقی عید عطا کرو، پوری دنیا کے انسانوں کو حقیقی عید عطا کرو۔ وہ لوگ جھوٹی عیدیں منا کے خوش ہو رہے ہیں بیچارے، یہ لکھے انہوں نے، یہ باتیں لکھی، بیچارے دیوالی، ہولی، کرسمس اور فلاں فلاں تہوار، ڈھول باجا تماشا، اندر سے خوشیاں نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باپ کے آداب کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بچی بیٹی کا کیا حقوق ہے۔ خدا نے قرآن میں اس کے حقوق دیے، بیویوں کے حقوق دیے، پڑوسیوں کے حقوق دیے، رشتہ داروں کے حقوق دیے، ہر ایک کے حقوق دیے۔ ایک جنت نما گھر کیسا ہو، اللہ نے، نبی نے اپنی زندگی مثال کے طور پر پیش کی۔ فرمایا لوگ عیدیں منا رہے ہیں سالوں سے، لیکن زندگیوں میں شراب ہے، کباب ہے، رشوت ہے، جوا ہے، مکاری ہے، قتل و غارت گری ہے، خون خرابہ ہے۔ بس ایک دن رسم کے طور پر جس دن پروگرام ہوتا ہے ڈھول باجا کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اگر یاد رکھو، اگر تم بھی ایسے ہی زندگی جیو گے جیسے وہ لوگ جیتے ہیں کہ بس شراب میں مست، ناچ گانوں میں مست، حرام خوری میں مست، رشوت بازی میں مست، تو پھر دنیا انسانیت جو سالوں سے اصل عید کو ترس رہی ہے، تم کبھی ان کو اصل عید دے نہیں پاؤ گے۔ ان کی اصل عید کب ہوگی؟ جب تم ویسے بن جاؤ گے جیسا اللہ رمضان کے ذریعے سے چاہتا ہے۔ فرمایا، سنیے قرآن پاک کی آیت، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم سدھر جاؤ گے تو تمہاری ایک شان امتیاز ہوگا، تمہاری ایک شان ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہیں دیکھ کر کہیں گے ہاں یہ ہے مسلمان، یہ ہے فرشتہ صفت انسان، یہ ہے بھلا انسان، یہ ہے محبتی انسان، یہ ہے غمخواری کرنے والا انسان، جو بیٹیوں کے ان کے حقوق دلاتا ہے، بیویوں کے ان کے حقوق دیتا ہے، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم الگ پہچانے جاؤ گے، ورنہ تم بھی بھیڑ میں رل مل جاؤ گے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بس رسم کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے کرو گے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، پھر تم میں وہ بھی شراب میں مست، تم بھی شراب میں مست، وہ بھی حرام خوری میں مست، تم بھی اس میں مست، وہ بھی بدکاری میں مست، تم بھی مست، وہ بھی ناچ گانوں کی محفلوں میں مست، تم بھی مست، کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی مرڈر میں، گناہوں میں اور جھوٹی عیاری میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں مست، تم بھی مست، پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ اور جس دن تم اچھے بن جاؤ گے، جو پورے رمضان کے ذریعے سے اللہ جو چاہتا ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے، متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، سدھرو گے، سنورو گے جیسے کسی زمانے میں سدھرے تھے، سنورے تھے، تو قسطنطنیہ فتح ہوا، کلچر تبدیل، زبان تبدیل، آپ سوچئے مسلمان چند لوگ جہاں جس جگہ چلے گئے وہاں کا کلچر چینج، جو ان کی زبان، اصل زبان مصر کی عربی نہیں، لیکن آج پورا مصر عربی بولتا ہے، ان کی یونانی زبان تھی، گم ہو گئی ان کی زبان، اور عربی زبان ان کا شیوا بن گیا۔ شام، فلسطین، عراق، حبشہ، کلچر تبدیل ہو گیا۔ جہاں گئے تلوار کے زور سے نہیں، حکومت کے زور سے نہیں۔ محمد ابن قاسم آیا،
یہاں سے واپس گیا تو یہاں کے ہندوؤں نے، یہاں کے سنتوں مہنتوں نے اس کی مورتی بنا کر پوجا کی کہ کوئی دیو تھا، کوئی مسیحا تھا، کوئی اچھا انسان تھا جس نے انسانوں پر رحم کھایا، ترس کھایا، ان کے حقوق دلائے، امن اور شانتی کا ماحول پیدا کیا۔ یہ تھے مسلمان۔ اور آج مسلمان لوگ دیکھ کے چڑھتے ہیں، لوگ دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، لوگ دیکھ کے نام رکھتے ہیں۔ ہم جب سدھر جائیں گے تو قرآن کہتا ہے تمہاری ایک شان امتیاز ہوگی، پھر تم ہی چاروں طرف ہوں گے۔ قرآن کے کسی شاعر نے کہا تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا راہوں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، جدھر جاتے تھے وہ رخ ہمارا ہوتا تھا۔ تو اصل عید ساری دنیا انسانیت کو ہم نے عطا کرنی ہے۔ دنیا انسانیت تڑپ رہی ہے، کرا رہی ہے، پسیج رہی ہے ظلم کے تئے، قتل، ان کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے اور دنیا انسانیت کو اصل خوشی عطا کرے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف یہ مسلمان قوم عطا کرتا۔